ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے گوشت کھانے نہ کھانے کے تعلق سے عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو 40 دن لگاتار گوشت نہیں کھاتا تو اس کے ایمان میں کمی آتی ہے، یا یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں رہتا، اور اسی طرح اگر 40 دن لگاتار گوشت کھایا جائے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اس سے دل سخت ہوتا ہے۔ تو اس کی اصل کیا ہے؟ دراصل ایک قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک لگاتار گوشت کھانا چھوڑ دے تو اس کی طبیعت اور مزاج میں بگاڑ پیدا ہونے لگتا ہے، اور اسی طرح حضرت علی نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن لگاتار گوشت کھائے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو طبیعت اور مزاج میں بگاڑ پیدا ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اس سے ایمان میں کمی آ جانا اس سے کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی حضرت علی کے مطابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر 40 دن لگاتار گوشت کھایا جائے گا تو اس سے دل سخت ہوتا ہے، اور اگر لگاتار 40 دن نہ کھایا جائے، چھوڑ دیا جائے، تو اس سے طبیعت اور مزاج میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو قول ہے کہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی لگاتار کھائے تو وہ گناہ گار ہے، تو وہ شخص گناہ گار نہیں ہے، کھا سکتا ہے۔ لیکن امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احیاء العلوم میں غالباً 3 جلد میں اس کو آگے بیان فرمایا، اس کی قول کو نقل کرنے کے بعد کہ آدمی کے فضول خرچی ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے دل جس چیز کے اس کی طبیعت چاہے اس کو کام کو کر لے، جس چیز کا اس کو شوق ہو کام کو کر لے، اور جو اس کی خواہش ہو اس کو کھا لے۔ یعنی ہر وہ چیز یہ جب آدمی کا دل کرے اس کو کھا لے تو یہ آدمی کے فضول خرچی ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ گوشت پر ہمیشگی اختیار نہ کی جائے، یعنی اپنے قدرت ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ ہر غذا میں دونوں وقت تینوں وقت گوشت ہی کا استعمال کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ کھانا دونوں صورتوں میں جائز ہے کہ اگر کوئی 40 دن چھوڑ دے تو بھی کوئی حرج نہیں، باقی جو ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہتا، یہ فضول کی باتیں ہیں، عوام کے اپنے خیال سے بنائی ہوئی ہیں۔ گوشت لگاتار چھوڑ دینے سے ایمان عقیدے پہ کسی طریقے کا کوئی فرق نہیں آتا، اور نہ گوشت کھانے کا تعلق کوئی اسلامی عقائد سے جڑا ہوا ہے کہ اس کے لیے مسلمان ہونے کے لیے گوشت کا کھانا ضروری ہے۔ کوئی نہیں کھائے گا تو بھی جائز ہے، کھائے گا تو بھی جائز ہے۔ اس کی مزید پوری تفصیل پڑھنے کے لیے اگر آپ کو اردو آتی ہے تو احیاء العلوم کی 3 جلد کا آپ مطالعہ کریں، ورنہ مسائل شریعت یعنی جس نام کا یہ چینل ہے اسی نام کی کتاب بھی موجود ہے انٹرنیٹ پہ، آپ گوگل میں سرچ کر لیں مسائل شریعت، اور اس میں جلد 1 اس کی پہلی جلد میں سوال نمبر 617 یا 618 ان دونوں سوالوں میں سے ایک نہ ایک سوال یہی گوشت کے متعلق، آپ اس کو پڑھ لیں۔ اور اس کتاب میں آپ باقی بھی پڑھیں گے تو رومن اردو میں یہ کتاب ہے، جس طریقے سے یہ واٹس ایپ وغیرہ پہ ٹیکسٹ میسیجز چلتے ہیں اس طریقے کی ہی اس میں تحریر ہیں، سوال جواب، تو اس میں آپ کی ضرورت کے اور بھی بہت سارے اسی طریقے کے عوام الناس میں جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بہت سارے سوال جواب ہیں، آپ ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں، اس کا مطالعہ کریں، پہلی جلد کا دوسری جلد کا، اور اسی طرح ان سوالوں کو آپ کاپی پیسٹ کر کے PDF فائل سے کاپی پیسٹ کر کے واٹس ایپ کے دوسرے گروپ میں یا دوسرے لوگوں تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں کہ گوشت کے تعلق سے علاوہ بھی اس میں اپنے عقائد اور اس طریقے کے معاملات کے بہت سارے سوال جواب موجود ہیں، جس سے آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب اس میں مل جائیں گے۔ تو یہ آپ پہلی جلد ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے پڑھ لیں گے، کتاب کا ڈسکرپشن میں نے نیچے لنک دے دیا ہے، وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ورنہ ویب سائٹ پہ وزٹ کر کے بھی وہاں سے کوئی سی بھی جلد اس کی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ رومن اردو میں ہے، یعنی آپ کی آسانی کی جو میسیجی زبان ہے اس کے اندر یہ کتاب ہے، تو اس میں اس کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار